اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پرامسڈ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان دانش انصاری کے چینل پہ۔ آج کا پروگرام یہ ہے کہ ایران سے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لے آئے عباس عراقچی صاحب۔ عباس عراقچی صاحب ظاہر ہے مذاکرات کے حوالے سے ہی آئے ہیں، اور اس میں جو ظاہر اگر ہم پیچھے دیکھیں تو 22 تاریخ کو سیز فائر کی لاسٹ ڈیٹ تھی، اور اس میں پھر پاکستان نے ٹرمپ کو کہا کہ جناب حملہ نہ کیا جائے، روکا جائے، تو ٹرمپ نے بیان دیا کہ پاکستان کے کہنے پہ میں حملہ روک رہا ہوں، تو وہ ایکسٹینڈ ہو گیا، ایکسٹینشن ہو گئی سیز فائر میں۔ پھر میں نے کہا تھا غیر معینہ مدت تک ہے، اور اس کے بعد ہی ساتھ یہ بھی بات تھی کہ متفقہ تجاویز پیش بھی کی جائیں گی ایران کی جانب سے پاکستان کو، پاکستان پھر وہ تجاویز جو ہے امریکہ کو بتائیں گے کیا ہے۔ تو خیر عباس عراقچی صاحب جو ہیں 2 مریخ کے مالک ہیں، 1/12 کے خانے کے مالک ہیں، ملک پاکستان میں آئے، اور ملک پاکستان میں اسلام آباد جو خود 2 مریخ کا مالک 1/12 ہے۔ اور میں نے ایک بات کی ہوئی تھی کہ ملک پاکستان ہی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ادھر ہی معاملات حل ہوں گے، دنیا کے بھی، خطے کے بھی، ایران اور امریکہ کے بھی، وہ ایسا ہی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب میرے ملک پاکستان میں جو بات تھی وہ کیوں ایسے آ رہی تھی، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے ملک پاکستان میں 3 1/12 ہیں۔ 1/12 میں یاد رکھنا طاقت بہت ہوتی ہے، کسی کوئی بھی شخص 1/12 کو ہو، یا جو کنٹری ہو یا پروونس ہو یا کیپٹل ہو، اس میں پاور زیادہ ہوتی ہے۔ اور آج کا دور بھی جو ہے 1/12 سے ایک، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو عمران احمد خان صاحب بھی تو 1/12 کے ظاہر ہے، وہ پی ڈی ایم سے لڑ پڑے اور بیٹھے ہوئے ہیں پورا، یعنی کہ پی ڈی ایم نے ہی اندر کیا ہو تو 1/12، اگر وہ 1/12 سے کمزور ہوتے، نیچے والے کوئی بیٹھے کے ہوتے تو وہ آ بھی جاتے، لیکن وہ 1/12 ہے۔ 1/12 جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، سوچ سمجھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں 3 1/12 ہیں، جس میں آصف علی زرداری صاحب سپریم کمانڈر صاحب جو ہمارے صدر پاکستان 1/12، ہمارے جو وزیر اعظم صاحب 1/12 ہیں، اور جو ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب 1/12 ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ معاملہ ادھر آیا، اور پھر ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ ہیں سورج اور مریخ کے مالک، جو میں نے بار بار سمجھایا، مریخ اور سورج میں بڑی پاور ہوتی ہے۔ اچھا خیر، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آج ہم وزیر خارجہ کی باتیں کریں گے۔ جب عباس عراقچی صاحب آ گئے پاکستان تو پھر امریکہ کی جانب سے ان کے جو ایلچی ہوں گے وہ اسٹیو وکٹاف ہیں، اور دوسرا جیرڈ کرشنر ہیں جو ٹرمپ صاحب کے داماد بھی ہیں، لیکن یہ دونوں 1/12 نہیں، ایک جو ہیں اسٹیو جو ہیں وہ 1/4 ہیں، اور جو جیرڈ کرشنر وہ 1/6 ہیں۔ یعنی کہ جو بھی بات چیت ہے کوئی اس کے ہاتھوں سے ہی حل نہیں ہو جائے گی، وہ ظاہر ہے ٹرمپ ہوں گے، جے ڈی وینس ہوں گے، وہ اس طرح ہے۔ لیکن جو عباس عراقچی صاحب ہیں وہ 1/12، ہمارے ملک پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب 1/12۔ یہاں سے سنڈے والے دن میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑا اہم دن ہے، سورج کا دن ہے، اور سورج کا جو دن ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ اب میں نے کہا تھا 2026 جو ہے جنگی سال ہے، 8 سے 9 ممالک میں جنگیں دیکھیں گے، کچھ ایکسپائر بھی ہوں گے لوگ، یہ ساری چیزیں میں نے دیکھا تو ممالک پہ قبضے بھی ہوں گے، وہ وینزویلا والے بھی آپ کو بات یاد ہوگی۔ اب جو ہے 2026 کے ڈیٹ کو کاؤنٹ کرے 10 بنتے ہیں، اور 0 نکالو 1، تو سورج کا 28 تاریخ کو جنگ شروع ہوئی، 2 اور 8 10، سورج 0 کو نکالے 1 سورج کا۔ اب سنڈے آ رہا ہے، سنڈے تو خود سورج ہے، یہاں پہ کوئی بات چیت میں دیکھ رہا ہوں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اسی دن ہی سارے معاہدات ہو جائیں گے۔ لیکن جو عباس عراقچی صاحب جو پوائنٹ پہ ہوں گے، وہ پوائنٹ یہی ہوگا کہ امریکہ اپنا ناکہ ختم کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بات میں ابھی دے رہا ہوں، اس کی پیشن کوئی بھی میں کرتا ہوں آگے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں سے پھر یہ منڈے کو جا سکتے ہیں، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے عباس عراقچی صاحب مسقط چلے جائیں گے۔ مسقط کے جو اگر ہم دیکھیں وزیر خارجہ تو وہ بھی 1/12 حیرت کی بات ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ دور 1/12 کے، ادھر کے جو ہیں سید بدر البوسعیدی، یہ جو ہیں یہ بھی 1/12 ہیں۔ یہ اب کتنے وزیر خارجہ ہو گئے؟ 3 1/12۔ یہاں پہ کوئی بات چیت اچھی ہوگی عباس عراقچی صاحب کی مسقط کے وزیر خارجہ سے، اور باقی بادشاہوں وغیرہ سے تو ہوگی، لیکن یہ بگ باتیں بتا رہا ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ رشیا میں گئے، رشیا میں جو وہاں پہ ان کے جو ہیں کیا کہتے ہیں وزیر خارجہ، تو وہ ہیں فورن منسٹر، وہ جو ہیں سرگی لاوروف، وہ جو ہیں 1/12 نہیں، وہ 1/3 ہیں۔
یہاں پہ کوئی ایسی باتیں ہوں گی جو مشروں میں آئیں گی کہ وہ امریکہ اس کو شاید پسند نہ کرے باتیں، لیکن یہ بات کوئی باہر تھوڑی نکلے گی۔ چائنا کی طرف جاتے ہیں، چائنا کے جو اپنے شی جن پنگ وہ تو ہیں ہی 1/12، لیکن جو ان کے فورن منسٹر ہیں وہ بھی 1/12 ہیں۔ واہ جی واہ، وہ کون ہیں جی؟ وہ ہیں وینگ جی، وہ بھی 1/12 ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4 جو وزراء خارجہ ہیں، کیونکہ میں نے ایک بات کی ہوئی ہے کہ چائنا بھی پاکستان آ سکتا ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ شی جی پنگ ہی آئیں، شی جی پنگ جو ہیں وہ بھی 1/12 ہے، طیب اردغان 1/12 ہے، ہمارے ملک پاکستان کے صدر پاکستان 1/12 ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وزیر خارجہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ ابھی نہیں، ایک ٹائم آئے گا، میں آپ کو دکھاتا رہوں گا ساری چیزیں، چائنا بھی انوالو ہوگا، مشاورت کے حوالے سے سفارتکاری ہوگی، ایک اچھا رزلٹ، ایک نتیجہ نکلے گا۔ اب ہم آتے ہیں دوسری طرف، 30 اپریل کو مرکری کا ٹرانزٹ ہے، 29، 30 اور 1 مئی، یہ 3 دن ایسے ہیں کہ جس میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی بڑا زلزلہ وغیرہ بھی آ سکتا ہے، اور اس میں کوئی بڑی ہستی بھی ایکسپائر ہو سکتی ہے، اور یہاں پہ ذرا گرج چمک سے گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے امریکہ کو۔ ٹرمپ صاحب جو بول بال جاتے ہیں مارکیٹ کو، کبھی اپ لے جاتے ہیں کبھی ڈاؤن، دنیا کی مارکیٹ کو، یہ بھی ایک معاملہ کھلے گا، ایک ٹائم آئے گا، جنگ جب ختم ہو جائے گی، معاہدات وغیرہ ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں، تو یہ معاملہ جب چلے گا امریکہ میں بھی یہ چیزیں چل پڑیں گی کہ یہ ایسا کیوں ہوتا رہا، شک کی نگاہ سے دیکھی جائے گی اس بات کو۔ یہ پیشن گوئی تو میں 8-10 دن سے پہلے سے کر رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کے بیان سے ایک دم مارکیٹ ہائی، ایک دم ڈاؤن، سب کچھ بڑا کچھ ہوتا ہے۔ اچھا خیر، آگے چلتے ہیں ذرا۔ 1 مئی کو 60 دن ہو جائیں گے جنگ کے حوالے سے مکمل، جنگ بندی کے دنوں کو اگلوں کو بھی کاؤنٹ کرنا چاہیے۔ امریکہ میں ایک ایسی قانون ہے کہ جب بھی کسی کنٹری میں کوئی حملہ وغیرہ کیا جائے تو 60 دن کے بعد پھر دوبارہ اجازت لینی ہوتی ہے، تو موجودہ صورتحال میں 1 مئی کو دن ہوتے ہیں پورے 60 دن، تو یہاں پہ کانگریس سے اجازت لینی پڑے گی، ایک چیز یہ بھی آ گئی ہے۔ دوسری بات، یہاں پہ پیسے کو دیکھا جائے گا بہت زیادہ، ٹرمپ دیکھیں گے کہ دنیا کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے سب چیز، مارکیٹ وغیرہ اور نقصانات کیا ہوئے ہیں ہمارا۔ ظاہر امریکہ کا بھی اس جنگ میں بہت پیسہ لگ گیا، جس میں کوئی مقصد ہی نہیں تھا جنگ کے لیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بس نیتن یاہو کے حوالے سے وہ آئے، اور کوئی گول نہیں ہے ان کے پاس، کس طرح جنگ کیوں کی گئی، ٹارگٹ کیا ہے، کس کو اچیو کیا ہے، کیا اچیو نہیں ہوا، تو یہ سوالیہ نشان اس بات نشان ہے۔ اور ایران تو عزت ہی کرتا تھا، وہ اس نے تو حملہ ہی نہیں کبھی کسی پہ کیا، اس پہ ایران پہ حملہ کر دیا، ایران کھڑا ہو گیا کہ ٹھیک ہے جنگ کر رہی تو کرو، وہ تو کر رہی، لیکن وہ جو ایک چودراہٹ تھی امریکہ کی، وہ ذرا سمجھ لیں ذرا داؤں پہ لگ گئی، اور جو سپر پاور والا کام تھا وہ تو پاور پہ رہ گیا۔ یہ چیز تھی، کیونکہ میں نے 2026 کے حوالے سے کہا تھا کہ چودھریوں کی لڑائی ہے، اب ایک چودھری نہیں ہوگا دنیا میں، چودھری ہو جائیں گے، تو چودھری تو آپ نے خود پیدا کی ہیں، تو نہ ایران سے لڑتے تو ایران بھی چودھری نہ ہوتا، وہ تو آرام سے شرافت سے بیٹھا تھا، اس سے لڑے ایران سیدھا گو بھی چودھری، یہ تو ہو گیا۔ تو جسے جسے امریکہ، میں نے کہا تھا بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھائے گا، لیکن بڑی مچھلی اگر بڑی مچھلی کو چھیڑیں گے تو وہ بھی چودھری بن جائے گا، تو یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں آئندہ آنے والے ٹائم میں راستے نکلیں گے، حل نکلے گا، کوئی کسی قسم کی 3rd ورلڈ وار نہیں ہونے جا رہی، ٹھیک ہے۔ اور یہ سینکشنز وغیرہ بھی ایران اپنی ختم کروائے گا، کافی چیز جو پیسہ وغیرہ جو سیز کیا ہوا ہے وہ بھی ایران اس چیز پہ اڑے گا، معاملات حل کی طرف جائیں گے۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ کے پاس ایک کارڈ رہ گیا ہے، وہ آخری کارڈ ہے، اسے جوپیٹر کا کارڈ، گرو کا کارڈ کہہ لیں، کیونکہ جو ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہیں وہ دکھاتے سے جی مارتے کبھی ہیں، لیکن جب ہار رہے ہیں تو کوئی راستہ بھی خود ہی نکالتے، خود ہی خراب کرتے، خود ہی وہ پھر تھوڑے سے آگے سوچتے کہ میں بہت جیت رہا ہوں، تو پھر غلط ہی قدم آگے اٹھا جاتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ آ گئی اس جنگ میں کہ میں نے کیا حاصل کیا اور کیا کھویا، تو وہ اپنے کارڈ جو ہیں، ایک ہی کارڈ رہ گیا ان کے پاس، تو وہ کوئی ایسا کارڈ چلائیں گے جس سے نیتن یاہو کو تکلیف ہوگی زیادہ، وہ کہے گا کہ کرتا ہے ٹرمپ صاحب نے، اور اپنی جو ہے مڈ ٹرم الیکشن کو بچانے کے لیے کوئی بڑے خوبصورت سے بیان دیں گے، اور جس سے تاکہ وہ مڈ ٹرم الیکشن جو وہ جیت جائیں اور امپیچمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ اب ڈونلڈ جے ٹرمپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اس جنگ میں نے کہا تھا یہ آبنائے ہرموز ہے، اس کے نیچے کروکوڈائلز ہیں، اس میں جو آتا ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ جو ہے معاملہ بڑا سخت ہے، یہ دلدل ہے، ٹرمپ صاحب کوئی بیانے بنا جائیں گے، یہ بھی مجھے پتہ ہے،
بیانیہ بنا جائیں گے ستاروں کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ جس سے وہ اپنے ملک کو کہہ سکیں گے میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. تو ایک ایسا کچھ لگ رہا ہے. لیکن 4 وزیر خارجہ فورن منسٹر جو میں نے 4 ممالک کے مسقط، ایران، ملک پاکستان اور چائنا، یہ کوئی حل نکال جائیں گے. رشیا نو ڈاؤٹ بیچ میں ہے، ترکیہ نو ڈاؤٹ بیچ میں ہے، سارے قطر ہے بیچ میں نو ڈاؤٹ، سعودی عربیہ، ارمین شریفین بیچ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ 4 وزیر اعلیٰ کوئی نہ کوئی گدی کو سلجھا جائیں گے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.